بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاک گیریزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب۔ عزیز طلبہ، آج ہم تاریخ پاکستان فرسٹ ایئر ٹیسٹ نمبر 3 اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹیسٹ نمبر 3 میں ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 ہے، باب نمبر 3، جو کہ سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے ہے۔ عزیز طلبہ، اس پورے چیپٹر کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کلاس میں پڑھا ہے اور مختلف چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر ہم جسٹ اس چیپٹر کا اوور ویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کن چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کس طرح سے اس چیپٹر میں سے شارٹ کوسچنز، MCQs اور کون سے لانگ کوسچن جو ہیں وہ بہتر انداز میں تیار کرنے ہیں، تاکہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہماری امتحانی تیاری جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو 50 نمبر کا ٹیسٹ بھیجا جاتا ہے جو آپ سولو کرتے ہیں اور کالج جمع کرواتے ہیں اور بعد میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم آج سر سید احمد خان کی خدمات جو ہیں، مختلف سروسز ان کی جو ہیں، مختلف فیلڈز میں، مختلف شعبوں میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں یا مسلمانوں کی اپ لفٹنگ کے لیے جو کام کیا ہے، نشاط ثانیہ کے لیے، مسلمانوں کے عروج کے لیے جو کام کیا ہے، اس کو ہم اس چیپٹر میں تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، فرسٹ آف آل آپ جانتے ہیں کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں کی حالت جنگ آزادی کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا تھا، مسلمانوں کی زمینیں جائیدادیں چھین لی گئی تھیں، مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، مسلمانوں کے مساجد اور مدارس وغیرہ جو تھے ان بند کر دیے گئے تھے، ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو مسلمانوں کی معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز جو تھی وہ تباہ ہو چکی تھی۔ مسلمان ایک خستہ حال قوم بنا دی گئی تھی۔ مسلمان جو تھے وہ برصغیر کے اندر ہندوؤں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کمتر سمجھے جاتے تھے۔ عزیز طلبہ، مسلمان وہ قوم ہے جس نے 1000 سال برصغیر پر حکومت کی ہے۔ حکومت کرنے کے باوجود 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ بہتر نہیں تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف ایک مسیحا بھیجا، ایک ایسی شخصیت جس نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کیا، مسلمانوں کو دوبارہ عروج تک لے جانے کے لیے سر سید احمد خان کی خدمات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ میں نے لکھی ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہے وہ 23 فیبرری 1898 عیسوی ہے۔ تو 17 اکتوبر 1817 عیسوی تا 23 فیبرری 1898 عیسوی، یہ ٹینیور اور دورانیہ ہے سر سید احمد خان کا، اور اس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جو نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ وائٹ بورڈ پر یہاں پر میں نے 2 بڑی جو سروسز ہیں، بڑی خدمات ہیں، ان کی اہم خدمات ہیں، ان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات، ان کو میں نے یہاں پر لکھا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس کو غور سے ذرا دیکھیں کہ اگر ایگزامینر جو ہے آپ سے سر سید احمد خان کے حوالے سے لانگ کوسچن پوچھتا ہے، ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات پر نوٹ لکھیں، یا اوور آل جرنلی وہ پوچھ لیتا ہے کہ سر سید احمد خان کی خدمات پر نوٹ لکھتے ہیں، علی گڑھ کی خدمات پر نوٹ لکھتے ہیں، تو ہم نے پھر کس طرح سے اس لانگ کوسچن کو لکھنا ہے اور کن چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے تاکہ ہماری پریزنٹیشن بہتر ہو، تاکہ ہم بہتر انداز میں اپنے میٹیریل کو لکھ سکیں۔ تو عزیز طلبہ، سر سید احمد خان کی سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن تعارف لکھیں گے کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے اور سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ سر سید احمد خان نے ابتدائی تعلیم 5ویں تک کی تعلیم جو تھی وہ اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی ملازمت اختیار کر لی۔ ملازمت اختیار کرنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے گئے اور آخر میں جج بن گئے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت کا بغور مطالعہ کیا، جائزہ لیا، تو سر سید احمد خان نے اپنے طور پر مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دینے کا فیصلہ کیا، اور اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو سر سید احمد خان کی خدمات جو آتی ہیں ان میں تعلیمی خدمات کا ذکر ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ایجوکیشنل اپ لفٹنگ جو ہے، تعلیمی جو بہتری اور ترقی ہے، اس کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں
کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے مساجد مدارس بند کر دیے گئے تھے اور مسلمان جو تھے وہ خستہ حال قوم بنا دیے گئے تھے۔ مسلمان تعلیمی لحاظ سے ہندوؤں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ سر سید احمد خان کی کوشش تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، آگے آئیں، ترقی کریں، تعلیم حاصل کریں، انگلش زبان کو سیکھیں، سائنسی علوم کو پڑھیں تاکہ وہ برِ صغیر میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی یہ بھی کوشش تھی کہ کسی طرح سے انگریز جو کہ پاور میں تھے، ان کے پاس حکومت تھی، انگریزوں میں اور مسلمانوں میں تعلقات کو بہتر بنایا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں ان کو مراعات، سرکاری مراعات جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولیات ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سر سید احمد خان کے حوالے سے جب لانگ کوسچن پریپیئر کریں گے تو اس کی ہر ہیڈنگ کو آپ نے بطور شارٹ کوسچن اور ایم سی کیو وغیرہ کے طور پر بھی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پر سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہیں، اس کی اگر ہم جنرل ہیڈنگز دیکھیں تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو پہلے تو آپ بتائیں گے کہ مشورہ دیا وہ تعلیم حاصل کریں، جدید علوم پڑھیں، سائنسی علوم پڑھیں، انگلش سیکھیں تاکہ وہ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں اور وہ ہندوؤں کا مقابلہ معاشرے میں کر سکیں۔ اس ضمن میں انہوں نے صرف مشورہ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر کچھ ادارے قائم کر کے دیے یا ادارے بنائے جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اچھا خاصا کام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے مراد آباد اسکول قائم کیا تھا۔ اس کی اگر آپ تاریخ دیکھنا چاہیں تو یہ 1859 ہے، 1859 عیسوی میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ یہ پرائمری سطح کا ادارہ تھا۔ اس ادارے کے اندر سر سید احمد خان نے مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ مغربی علوم وغیرہ پڑھانے کا بھی بندوبست کیا، جس میں انگلش ہے، جس میں میتھمیٹکس ہے، جس کے اندر سائنسی علوم وغیرہ ہیں، جس کے اندر جغرافیہ وغیرہ ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس سر سید احمد خان کی پہلی کاوش اور کوشش ہے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے۔ اس کے بعد غازی پر مدرسہ کی طرف آئیں تو غازی پر مدرسہ سر سید احمد خان نے 1862 عیسوی میں قائم کیا تھا۔ یہ بھی ایک پرائمری سطح کا ادارہ تھا۔ اس ادارے کے اندر بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید علوم پڑھانے کا بندوبست کیا اور ترغیب دی۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایم اے او ہائی اسکول سر سید احمد خان کی بہت بڑی اور بہترین کاوش ہے، سب سے اہم کوشش اگر ہم ایجوکیشنل ایفرٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایم اے او ہائی اسکول ہے۔ تو ایم اے او ہائی اسکول جو ہے یہ 1875 عیسوی میں علی گڑھ میں قائم کیا گیا، اس لیے اسے علی گڑھ اسکول یا علی گڑھ کالج بھی کہتے ہیں۔ تو ایم اے او ہائی اسکول جو ہے 1875 عیسوی میں قائم ہوا۔ اس اسکول میں یہ ہائی سطح کا یعنی ہائی اسکول تھا، ہائی لیول کا ادارہ تھا۔ اس اسکول کے اندر سر سید احمد خان نے جدید مغربی نصاب جو تھا اس کو پڑھانے کا بندوبست کیا۔ اس اسکول کے اندر ایم اے او ہائی اسکول کے اندر سر سید احمد خان نے انگریز اساتذہ جو تھے ان کو ہائر کیا، بھرتی کیا۔ اسی طرح سے اس اسکول کے اندر نامور مسلم اساتذہ جس میں شبلی نعمانی ہے، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ ہیں، وہ بھی پڑھاتے تھے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایم اے او ہائی اسکول جو ہے یہ برصغیر کے بہترین اسکولز میں شامل ہو گیا اور اس کا شمار بہترین اداروں کے اندر ہونے لگا۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہی ایم اے او ہائی اسکول جو ہے یہ 2 سال کے بعد 1877 عیسوی میں کالج کا درجہ اختیار کر گیا۔ تو کالج کا درجہ جب اختیار کر گیا تو اس وقت پھر پورے برصغیر سے مسلمان جو تھے، مسلم بچے جو تھے یا ہندو طلباء تھے، طالبات تھیں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ایم اے او کالج کا رخ کرتے تھے۔ ایم اے او کالج کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ رہائشی ادارہ تھا، ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن تھا۔ برصغیر کے دور دراز علاقوں سے مسلم طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ کا رخ کرتے تھے۔ اس طرح سے علی گڑھ کے اندر ماہر انگریز اساتذہ جو تھے ان کو ہائر کیا گیا تھا، جن میں آرچ بولڈ ہے، آرنلڈ ہے، موریسن جیسے اساتذہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے اس کالج کے اندر، ایم اے او کالج کے اندر مغربی علوم جس میں سائنسی علوم اسپیشلی شامل ہیں ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس آگے سائنٹیفک سوسائٹی کے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کو جدید علوم کی تعلیم دینا چاہتے تھے، جدید نصاب پڑھانا چاہتے تھے، لیکن زیادہ تر کتابیں جو تھیں وہ مغربی زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے مسئلہ تھا ان کو پڑھنا اور سمجھنا۔ تو سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تاکہ مختلف کتب کا ترجمہ کر دیا جائے اردو میں اور فارسی میں یا ان زبانوں میں جن کو مسلمان آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنٹیفک سوسائٹی یہ
1863 عیسوی میں قائم ہوئی تھی اور بعد میں پھر 64 میں اس کے دفاتر جو تھے وہ علی گڑھ میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس سسی احمد خان کی بہت ہی ایک اہم کوشش ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بیسیکلی ایک تنظیم تھی۔ اس تنظیم کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی اخراجات جو ہیں یا تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا تھا، یعنی رقوم کی فراہمی۔ تو اس تنظیم کے ذریعے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے ذریعے صاحب استطاعت مسلمانوں سے پورے برصغیر سے فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا اور اس فنڈ سے، اس پیسے سے مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے تھے۔ بہت سارے تعلیمی ادارے برصغیر میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں، جس میں اسلامیہ کالج لاہور ہے، اسی طرح سے سندھ مسلم مدرسہ ہے، حلیم کالج کانپور ہے۔ اس طرح کے کالجز جو ہیں وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں۔ اس کے بعد علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک رسالہ تھا جس میں مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ اکسایا جاتا تھا۔ علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے شائع ہوا، منتھلی تھا، بعد میں سے ویکلی شائع کیا گیا۔ تو یہ سسی احمد خان کی ایک اچھی تعلیمی کوشش تھی۔ اس کے بعد مسلم یونیورسٹی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایم اے کالج 1877، یہی کالج سر سید کی وفات کے بعد جو تھا یہ 1920 عیسوی میں، آپ مائنڈ میں رکھیں گے، 1920 عیسوی میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا تھا اور یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے موجود ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے آپ سسی احمد خان کی تعلیمی خدمات کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ایکسپلین کر لیں گے، آرام سے لکھ لیں گے۔ اس کے اندر آپ سے شارٹ کوسچن یا MCQ پوچھے جا سکتے ہیں کہ مراد آباد اسکول کب بنا ہے، MA ہائی اسکول کی فارمیشن بتائیں کب ہوئی ہے، اسی طرح سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا، کب بنی ہے، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا بنیادی مقصد بتا دیں کیا تھا، محمدن ایجوکیشن بنی کب تھی، تو یہ ڈیٹ 1886 عیسوی ہے، 1886 میں یہ قائم ہوئی تھی۔ تو علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ 1877 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے آپ آرام سے تعلیمی خدمات کو اور ان کی جو تاریخیں وغیرہ ہیں ان کو آپ بطور MCQ اور ان کی جو مختلف جیسے سائنٹیفک سوسائٹی اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس وغیرہ پوائنٹس وغیرہ ہیں ان کو بطور شارٹ کوسچن مائنڈ میں رکھیں گے تاکہ مواد آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو اور لانگ کوسچن میں بھی کام آئے گا اور شارٹ کوسچن MCQ بھی آپ کے تیار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح نیکسٹ سسی احمد خان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے ذکر کر لیتے ہیں۔ تو سسی احمد خان نے مسلمانوں کی صرف تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کام نہیں کیا بلکہ وہ مسلمانوں کی سیاسی حالت کو بھی بہتر کرنا چاہتے تھے۔ علی گڑھ میں جب سسی احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی مسلمانوں کی سیاسی خدمات کے لیے یا پولیٹیکل اپلفٹنگ جو تھی، سیاسی حالات کی بہتری، اس کے لیے کوشاں تھی۔ بہرحال سسی احمد خان کی جو سیاسی خدمات ہیں تعلیمی خدمات کے علاوہ وہ بھی بہت زیادہ قابل قدر ہیں۔ سسی احمد خان کی سیاسی خدمات کا اگر ہم ذکر کریں، اوور ویو لیں تو اس میں سب سے پہلے دو قومی نظریہ ہے۔ یہ ایک شارٹ کوسچن یا MCQ بھی پوچھا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ کی اصطلاح جو ہے، یہ جو لفظ ہے ٹو نیشن تھیوری کنسیپٹ، مسلمانوں کو علیحدہ قوم کہنا، یہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ تو دو قومی نظریہ کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی؟ سر سید احمد خان نے۔ تو یہ MCQ کے طور پہ آپ یاد رکھیں گے۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان کی ایک سیاسی کوشش ہی ہے، سیاسی خدمت ہے کہ سر سید احمد خان نے برصغیر میں مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم کہا ہے۔ بیسیکلی سر سید احمد خان شروع میں تو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جب 1867 عیسوی میں اردو ہندی تنازع ہوا تو اردو ہندی تنازع کی وجہ سے سر سید احمد خان کی سوچ تبدیل ہوئی اور سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور پھر صرف اور صرف مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام شروع کیا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے آپ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ کی ہیڈنگ میں سر سید کی سیاسی خدمات کو لکھ لیں گے۔ اس کے بعد لوکل کونسلوں میں نشستیں، جو مقامی سطح پر بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے اس میں مسلمانوں کی کو نمائندگی نہیں ملتی تھی، بیکاز مسلمان ٹوٹل پاپولیشن کا 1/3 تھے، مسلمانوں کی آبادی کم تھی، ہندوؤں کا ووٹ زیادہ تھا۔ تو سر سید نے کہا کہ لوکل کونسلوں میں مسلمانوں کی نشستیں جو ہیں ان کی تخصیص ہونی چاہیے، ان کو مخصوص کر دیا جائے۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کو لازمی طور پر لوکل کونسلوں میں نشستیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد کھلے مقابلے کی مخالفت ہے، یعنی جو بھی جابز آتی تھیں، نوکریاں وغیرہ آتی تھیں، ان پر کمپٹیشن ہوتا تھا، ہندوؤں میں مسلمانوں میں اوپن مقابلہ ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے ہندو تعلیم میں آگے تھے، ساری کی ساری نشستیں ہندوؤں کو ملتی تھیں، نوکریاں ہندوؤں کو مل جاتی تھیں، جابس ہندوؤں کو ملتی تھیں۔ تو مسلمان تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکتے تھے، جابس نہیں ملتی تھی ان کو۔ تو سر سید احمد خان نے کھلے مقابلے کی مخالفت کی اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے جابس میں بھی نشستیں مخصوص ہونی چاہیے۔
یعنی اگر مسلمان آبادی کا 1/3 ہے تو جتنی بھی جابس آتی ہیں اس کا 1/3 صرف اور صرف مسلمانوں کو ملنا چاہیے، اس پر مقابلہ بھی ہوگا تو مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، جو بھی اگر مقابلے کا امتحان پاس کرے گا ہوگا تو مسلمان۔ تو اس طرح سے سر سید احمد خان کی یہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا۔ سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا فی الفور سیاست میں شامل ہونا، سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونا مسلمانوں کے لیے سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، بیکاز 1885 عیسوی میں کانگریس قائم ہو گئی تھی اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمان پہلے اپنی تعلیم پر توجہ دیں، جب مسلمان تعلیمی لحاظ سے بہتر ہو جائیں، اپنی تعلیمی جو ہے اس کو مضبوط کر لیں، تو پھر مسلمانوں میں سمجھ، شعور اور سوجھ بوجھ بہتر انداز میں ہوگی، تو مسلمان بہتر انداز میں جو دوسری قومیں ہیں ان کے پروپیگنڈا کا ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح سے کھلے مقابلے کی امتحان کی مخالفت کے بعد مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا بھی سر سید کی ایک بہت بڑی سیاسی کوشش ہے۔ مرکزی حکومت میں نمائندگی ہے۔ سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو مرکزی حکومت میں نمائندگی دلوانے کے لیے اچھا خاصا کام کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں ان کو وائس رائے کی کونسل جو ہے، مرکز جو ہے، اس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے۔ تو سر سید احمد خان کی یہ کچھ سیاسی خدمات ہیں، ان کو اسی طرح سے آپ تھرو ہیڈنگس لکھ لیں گے اور ان کے اندر جو MCQ شارٹ کوسچن آتے ہیں، جیسے اس میں کانگریس کا ذکر ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی، سر سید احمد خان، اس طرح کی چیزوں کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پورا چیپٹر تحریک علی گڑھ یعنی سر سید احمد خان پر ہی مشتمل ہے۔ اس کے اندر جو دیگر ٹاپکس آپ کے پاس موجود ہیں وہ سر سید کی ادبی خدمات کے حوالے سے ہے، جس میں آپ سر سید احمد خان کی کتابوں کے نام لکھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے اندر سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات کا ذکر ہے، جس میں آپ ان کی جو مذہبی خدمات ہیں ان کا تذکرہ کر دیں گے۔ اور اگر اوورآل آپ سے پوچھ لے تو آپ پھر یہ ساری سروسز جو ہیں، جس میں ایجوکیشنل سروسز ہیں، ریلیجیس سروسز ہیں، پولیٹیکل سروسز ہیں، اسی طرح سے سوشل معاشی و معاشرتی خدمات وغیرہ ہیں، سروسز ہیں، ان کا بھی آپ ذکر کریں گے۔ لیکن ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے، وقت کا خیال رکھیں گے آپ کہ آپ نے اپنے مخصوص وقت کے اندر یعنی 35 سے 40 منٹ کے اندر ایک لانگ کوسچن کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ بہت زیادہ ایکسپلینیشن میں بھی نہ جائیں کہ ٹائم کی قلت ہو، اور آپ بہت زیادہ کم بھی نہ لکھیں کہ ٹائم زیادہ بچے اور مواد آپ لکھ نہ سکیں۔ تو عزیز طلباء، اس چیپٹر کو اچھی طرح سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ شارٹ کوسچنز اور MCQs میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ لانگ کوسچن پریپیئر کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ آپ ان کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا چیپٹر اچھی طرح سے پریپیئر ہو جائے گا۔ سر سید سے ہی متعلق ڈیفرنٹ کوسچنز اس میں پوچھے گئے ہیں، ان کو آپ آرام سے لکھ سکیں گے۔ تو عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ نے چیپٹر کا اوور ویو کیا ہوگا، آپ کو چیپٹر کا ٹائٹل اور ٹیسٹ نمبر وغیرہ پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ اپنے ٹیسٹ کو بہتر انداز میں تیار کریں، ٹیسٹ آپ کو سینڈ کیا جائے گا، آپ اس کو سالو کر کے کالج گیٹ پر سبمٹ کروائیں گے، وہ چیک ہونے کے بعد پھر آپ کو ریٹرن کر دیا جائے گا۔ عزیز طلباء، نیکسٹ لیکچر تک مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔